تمام مرحوم مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے، حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بانیان کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، شہدائے کربلا چہردہ معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الى قاب قوسین وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين اعنی ابا القاسم محمد صلی علی محمد وعلى اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین رحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقهم اجمعین اما بعد فقد ورد في دعاء الندبة عن الامام الصادق عليه افضل التحیة والسلام وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي الى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا بالرضا الہی آمین۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر محمد و آل ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین و سامعین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کا جس قدر شکر ادا کریں اس عظیم نعمت پر وہ کم ہے کہ پالنے والے نے گزشتہ سالوں کی طرح اس برس بھی عزائے سید الشہداء کو منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، دعا کرتے ہیں ابتدا ہی میں بار الہ جب تک سانسیں رواں ہیں ہمیشہ غم سید الشہداء کو، حسین اور اولاد حسین کے غم کو ہمارے دلوں میں تازہ رکھنا۔ بار الہ اس غم کے سوا ان عزاداروں کو ہر دنیاوی غم سے محفوظ رکھنا۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام عزاداری کی مقبولیت کے لیے، فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کر ابتدا سے آخر تک ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کی آخری تقریر اور ساتھ ہی ساتھ ایام ازا سن 1445 ہجری کی یہ الوداعی مجلس
مسلسل ہماری گفتگو کا موضوع حقوق امام زمان، ہمارے امام کے، ہمارے وقت کے امام، ہمارے 12ویں امام کے وہ حقوق کہ جو ہم چاہنے والوں کی گردن پر ہیں۔ اس حوالے سے اگر پوری 7 روزہ گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 4 طرح کے حقوق ہیں امام کے ہم چاہنے والوں کی گردن پر، جس میں سے سب سے بنیادی حقوق وہ ہیں کہ جن کا تعلق عقیدہ رکھنے سے ہے، بعض وہ حقوق کہ جن کا تعلق زبان سے اظہار کرنے سے ہے، بعض وہ حقوق کہ جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے، اپنے دست و پا سے حرکت کر کے عمل انجام دینے سے ہے، اور حقوق امام زمانہ جو ہماری گردن پر ہیں ان کی آخری قسم وہ مالی حقوق ہیں کہ جو مال کی ادائیگی کے ذریعے سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء نے اس پر کتب تحریر کی اور 85 یعنی 85 کے قریب ایسے حقوق کا تذکرہ کیا جو ہمارے وقت کے امام کے ہماری گردن پر ہیں۔ ان 7 روزہ گفتگو میں بہت کم حقوق ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر پایا۔ اگر زندگی رہی، خدا نے توفیق دی، پھر کبھی پھر کہیں انشاءاللہ اس سلسلے کو مکمل کریں گے۔ اس گفتگو میں اب تک آپ کی خدمت میں جن حقوق کا تذکرہ ہوا، جو افراد پہلی گفتگو سے میرے ساتھ سفر میں شامل ہیں، یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ باتیں، یہ عقائد، یہ معارف محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ خدا توفیق دے مجھے اور آپ سب کو کہ اپنی عملی زندگی کا حصہ ان حقوق کو بنا سکیں۔ اور وہ جو دعائے ندبہ میں چھٹے امام کا فقرہ ہے کہ جو امام نے ہمیں تعلیم دیا کہ جب حضرت حجت کے لیے، اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرو تو ایسے کرو، وَأَعِنَّا عَلَىٰ تَعْدِيَةِ حُقُوقِ إِلَيْهِ، اے خدا ہماری مدد فرما کہ اپنے امام کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ پہلا حق جو میں نے بیان کیا، جسے یاد ہے بیان کر دے، بتا دے۔ پہلا حق جو ہم سب کی گردنوں پر ہمارے وقت کے امام کا ہے وہ ہے حق معرفت، امام کی معرفت حاصل کرنا، امام کو پہچاننا۔ دوسرا حق جو بیان کیا گیا حق وجود، کہ انسان اس بات کو دل سے تسلیم کرتا ہو، اس کے رگ و پے میں یہ بات بس جائے کہ اگر اس کائنات کا وجود ہے تو میرے امام کے مرہون منت ہے۔ تیسرا حق حق بقا، کہ انسان اس بات پر عقیدہ رکھے نہ صرف ابتدائے وجود بلکہ میری ہر سانس میرے امام کے وجود اور بقا کے مرہون منت ہے۔ چوتھا حق کہ امام سے ہدایت طلب کی جائے، حق ہدایت، کہ ہدایت زمان غیبت میں بھی امام کی چاہت اور ان کی مرضی سے عطا ہوتی ہے۔ پانچواں حق آخری تقریر ہے، لہٰذا خلاصہ پیش کر رہا ہوں پوری 7 روزہ گفتگو کا۔ اگلا حق کہ فقط دین کی ہدایت نہیں بلکہ اپنی دنیاوی مشکلات میں بھی امام سے استغاثہ کیا جائے، انہیں پکارا جائے، ان کی مدد کو طلب کیا جائے۔ اور کل جس حق پر تفصیل سے گفتگو ہوئی وہ یہ ہے کہ زمان غیبت میں چاہنے والا اپنے امام کی جدائی کو، اپنے امام سے فراق کو، اپنے امام سے رابطہ نہ کر سکنے کو، اپنے امام کا دیدار نہ ہو سکنے کی غربت کو محسوس کر کے امام پر آنسو بہائے۔ یہ گزشتہ 6 دنوں کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ آج آخری دن ہے، کوشش ہے کہ جو محدود وقت ہے زیادہ سے زیادہ مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ سفر میں آپ نے توجہ کو میرے ساتھ رکھنا ہے، اگر آمادہ ہیں۔ آج ویسے ہی یہ رات مخصوص ہے کہ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں وقت کے امام کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے، اور یقین جانیے یہ بھی میرے امام کا اپنے چاہنے والوں کی گردن پر حق ہے کہ ان کے بابا کی شہادت پر
امام کی بارگاہ میں پرسہ دیا جائے. اگر گفتگو کے لیے آمادہ ہیں، توجہات میرے ساتھ ہیں، میں بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. حضرت حجت کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھ دیجئے. حضرت حجت کا، ہمارے وقت کے امام کا چاہنے والوں کی گردن پر ایک حق یہ بھی ہے کہ انسان اس بات کو دل سے تسلیم کرے کہ جو امام رضا نے کتاب الکافی میں خطبہ امامت میں ارشاد فرمائی ہے. مولا فرماتے ہیں الامام، امام کی زبانی امام کا تعارف ہو رہا ہے. توجہ ہے، آمادہ ہیں انشاءاللہ. 8ویں سرکار ایک طویل خطبے میں امامت کا تعارف بیان کر رہے ہیں. اس دوران امامت کا ایک مقام، ایک رتبہ، ایک تعلق اپنے چاہنے والوں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ الامام انیس شفیق، الامام الانیس الرفیق والاب الشفیق. امام کا اپنے چاہنے والوں سے اتنا لطیف، اتنا محبت، اتنی ہمدردی اور اس قدر عشق کا تعلق ہے. فرماتے ہیں کہ امام انسان کا دوست ہوتا ہے، انیس ہوتا ہے. انیس یعنی وہ دوست کہ جس سے انسان انس رکھتا ہو، جس سے انسان دل کی باتیں کرتا ہو. امام اپنے امتی کے لیے ایک ہمدرد دوست کی مانند ہے. پھر اس کے بعد مولا رضا فرماتے ہیں والامام الاب الشفیق، امام اپنے چاہنے والے کے لیے ایک رحم دل باپ کی مانند ہے. یہ امام کا حق ہے زمان غیبت میں چاہنے والے کی گردن پر کہ ہم اپنے امام کو اپنا حقیقی باپ مانیں. رسول اللہ کا مولائے کائنات کے لیے وہ فرمان تو ذہنوں میں ہے نا، انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. نہ صرف رحم دلی میں، نہ صرف شفقت میں، بلکہ دوسری جانب امت کا بھی فرض ہے کہ ان ہستیوں کا، ان ائمہ کا ویسے بلکہ اس سے بڑھ کر احترام کرے جیسا احترام باپ کا فرزند پر، اولاد پر لازم ہوتا ہے. اور کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں کیوں امام کو امت کا باپ کہا گیا، کیوں امام کو چاہنے والوں کا والد بزرگوار کہا گیا، رحم دل اور شفیق باپ کہا گیا. وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ میں علت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ علت بہت لطیف بھی ہے اور ہمارے عقائد کا حصہ بھی ہے. سوال یہ ہے کہ باپ کا اولاد سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ باپ کا فرزند سے، والد کا اولاد سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ کیوں مجھ پر میرے بابا کے حقوق لازم ہیں؟ کیوں انسان کو اس کے والدین کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں قرآن کی آیت نے کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ والدین کے سامنے اپنے کاندھوں کو احترام میں جھکا دو. توجہ ہے، کیوں یہ حکم ہوا؟ میرے چوتھے امام نے رسالت الحقوق میں اس راز پر سے پردہ اٹھایا. کیوں اللہ نے باپ کو اتنا رتبہ دیا اولاد کے لیے؟ جتنی اولاد بیٹھی ہے، جن جن کے والدین سلامت ہیں، خدا آپ سب کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پہ دراز فرمائے. جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. محسوس کیجئے گا آج ہم یہ نتیجہ یہ سیکھ کر اٹھیں گے کہ والد کا احترام اولاد پر کیوں لازم ہے. میرے چوتھے امام بتاتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَيْكَ، جہاں تک اے ہمارے چاہنے والے، اے ہماری بات ماننے والے، جہاں تک تیرے باپ کا تجھ پر حق ہے، تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ فَأَن تَعْرِفْ أَنَّهُ أَصْلُكَ، کہ تو اس بات کو جان لے کہ تیرا باپ ہی تیری اصل ہے.
تیری جڑ ہے، تیری بنیاد ہے. عجیب اور لطیف جملہ ہے، اور یہ جملہ جسے پہنچ جائے گا اسے یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ کیوں امام کو امت کا باپ کہا گیا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں وَلَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ. تو اس بات کو سمجھ اے دنیا میں جوان ہو کر اکڑ کر چلنے والے انسان، اپنے والد سے ملاقات کرتے ہوئے، باپ سے معاملہ کرتے ہوئے اس بات کو یاد رکھنا کہ تیرا باپ تیری اصل ہے، جڑ ہے. وَلَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ. اگر تیرا باپ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. والدین کا احترام اور حقوق اولاد پر اس لیے ہیں کیونکہ والدین انسان کے دنیا میں وجود میں آنے کے لیے مقدمہ بنتے ہیں. کہ اگر والدین نہ ہوں تو انسان اس دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ علت واضح ہو گئی، یہ سبب سمجھ میں آ گیا میرے مجمع تک. بس یہی سبب 1000 گنا ملٹیپلائی کر کر امام میں پایا جاتا ہے. اگر میرا باپ نہ ہوتا تو میں ظاہری طور پر اس وجود سے محروم رہتا. کیوں؟ کیونکہ میرا والد سبب بنتا ہے. انسان کے والدین سبب بنتے ہیں. ظاہری طور پر والدین وسیلہ بنتے ہیں انسان کے اپنے اس مادی جسم کے ساتھ دنیا میں آنے کا. ذرا سوچئے جب ان والدین کا کہ جو میرے ظاہری وجود کے اس دنیا میں آنے کا سبب اور وسیلہ بن رہے ہیں، ان کا اتنا مقام ہے، ان کے اتنے حقوق ہیں، ان کا اتنا احترام ہے، تو اس امام کا مجھ پر کتنا حق ہوگا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ. امام چوتھے امام کے جملے والد کے لیے. اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے. رسول خدا کے جملے یاد ہے نا، حدیث قدسی، یا نبی لولاک لما خلقت الافلاک. اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا ہی نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک. اگر علی یعنی آپ کے دین کی حفاظت کرنے والے نہ ہوتے تو آپ بھی خلق نہ ہوتے. ولولا فاطمہ لما خلقتکما. اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو ہی خلق نہ کرتا. یہ کون سا رتبہ ہے، یہ کون سا تعلق ہے؟ کیوں؟ کیونکہ خدا کو جس حکمت کی خاطر اس بشریت کو پیدا کرنا تھا وہ حکمت ادھوری رہ جاتی، مکمل نہ ہو پاتی اگر امام دنیا میں نہ ہوتے. اور اگر حکمت پوری نہ ہوتی تو حکیم خدا حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان اس کائنات میں وجود نہ پا سکتا. توجہ ہے؟ ائمہ طاہرین نے اس حقیقت کو کیسے بیان کیا، میں آپ کی خدمت میں تفصیل پیش کرنا چاہتا ہوں. انسان اس بات کو محسوس تو کرے کہ میرے ائمہ سے تعلق کتنی گہرائی میں جڑا ہوا ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا بنیادی تعلق ہے. یہ صرف اتنا تعلق نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا، میرے کانوں نے سنا علی میرے امام ہیں اور میرے دل میں علی کی محبت آ گئی، میرا دل آل رسول کی طرف جھکنے لگا، میں فرش عزا پر آ گیا، میں انہیں ماننے لگا، میرے دل میں ان سے محبت بھر گئی، میری آنکھوں میں ان کی یاد میں آنسو آ گئے. یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. تعلق اس سے بہت زیادہ پیچھے جاتا ہے، اس سے بہت زیادہ گہرا ہے، اس سے بہت زیادہ بنیادوں میں پلٹتا ہے. میں آپ کی خدمت میں 5ویں امام کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آمادہ ہیں تو امام باقر کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے. میرے 5ویں سرکار اپنے اور اپنے چاہنے والوں کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں شیعتنا منا. ہمارے تمام چاہنے والے، آخر میں بیٹھے ہوئے افراد کی توجہ چاہوں گا، ہمارے تمام چاہنے والے ہم آل محمد سے ہیں. مولا کیسے؟ اللہ اکبر. فرمایا اِنَّا اجسادنا خلقت من طینت علیین. اللہ نے ہم آل محمد کے ابدان کو، پاکیزہ جسموں کو، علیین نامی مقام کی طینت اور خاک سے پیدا کیا. وَخَلَقَ قُلُوبَنَا مِن فَوْقِ ذَلِكَ.
ہم آل محمد کی روحوں کو اس سے بھی بلند مقام سے خلق کیا گیا. وَخَلَقَ قُلُوبَ یا ارواح شیعتنا من العلیین. جس خاک سے، اب لطف لیجئے گا سن کر، جس طینت سے ہم آل محمد کے ابدان خلق ہوئے، اسی طینت سے ہمارے چاہنے والوں کی روحوں کو پیدا کیا گیا. وَخُلِقَ أَبْدَانُهُم مِّن دُونِ ذَلِكَ. اور ہمارے چاہنے والوں کے ابدان اور جسموں کو اس سے ایک درجہ نیچے کی طینت سے پیدا کیا گیا. یعنی آل محمد سے ہمارا تعلق کہاں جڑ گیا کہ جس طینت سے میرے امام کا بدن مطہر خلق ہو رہا ہے، اس سے چاہنے والے کی روح اور اس کا دل پیدا کیا جا رہا ہے. مولا فرماتے ہیں لذا تحنو قلوبہم الینا. یہ جو طینت کا اشتراک ہے، یہ جو مٹی کا تعلق ہے، یہی سبب ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے دل ہماری طرف جھکتے ہیں. اور کر رہے ہیں. ایک اور روایت میں مولا نے اس کا ایک اور اثر بتایا. لذا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. شیعتنا منا، ہمارے چاہنے والے ہم سے ہیں. خلقوا من فاضل طینتنا. ایک اور روایت میں چھٹے امام فرما رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا. ہم ان کے وجود کی بنیاد ہیں، ہم ان کے وجود کی اصل ہیں. جس طرح باپ اولاد کے دنیا میں وجود میں آنے کا مادی مقدمہ بنتا ہے، ہم آل محمد اپنے چاہنے والوں کے وجود کا حقیقی مقدمہ ہیں. ہماری بچی ہوئی طینت سے ہمارے چاہنے والوں کو پیدا کیا گیا. یہی تو وجہ ہے. فرماتے ہیں یفرحون لفرحنا، ہماری خوشی میں خوشی کو محسوس کرتے ہیں. ویحزنون لحزننا، ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. اب سمجھ آیا کہ کیوں جب تیسری شعبان کی شب آتی ہے تو دل خود بخود شاد ہو جاتا ہے. جس نے اس احساس کو محسوس کیا ہو وہ ضرور اظہار کیجئے گا. اب سمجھ آیا کہ جب 15ویں شعبان کی شب آتی ہے، جب 20ویں جمادی الثانی آتی ہے، جب 13 رجب آتی ہے، تو کیوں خود بخود چہرہ کھل اٹھتا ہے، دل شاد ہو جاتا ہے. اور اب سمجھ آیا کہ کیوں شب شہادت امام انسان کا، چاہنے والے کا دل مرجھایا رہتا ہے. یہ اس طینت کا اثر ہے کہ جو طینت سبب بنی کہ مجھ پر اپنے امام کے لیے وہ تمام حقوق لازم ہیں کہ جو حقوق ایک باپ کو اولاد سے حاصل ہیں. غور کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں عزیزوں. ایک عجیب روایت ہے. اب جب امام اور امت میں ایسا گہرا تعلق ہے، اس کا اثر کہاں نظر آئے گا؟ اس کا بڑا دو طرفہ اثر ہے جو ائمہ نے بتایا ہے. میں وہ اثر پیش کرنے لگا ہوں اور وہاں سے ایک عملی حق کی طرف بڑھوں گا کہ جو امام کا ہماری گردن پر ہے. اگر توجہ میرے ساتھ ہے تو آخر والوں تک مل کر ایک درود پڑھ دیجئے. نہیں عزیزوں، اس طرح نہیں. حضرت حجت کا تذکرہ ہے، میرے اور آپ کے وقت کے امام کی بات ہے. ابتدا سے آخر تک مل کر بلند آواز میں ایک درود پڑھ دیجئے. توجہ کر رہے ہیں؟ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی خاک سے پیدا ہوئے. ایک جگہ امام نے اس کا یہ اثر بتایا، لہٰذا چاہنے والے ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. یہ وہ بات نہیں ہو رہی کہ ہم مناسبتیں مناتے ہیں، شہادت کی شب اور دن مناتے ہیں، خوشی کے ایام میں جشن مناتے ہیں. نہیں، یہ سب تو اس کا اظہار ہے، یہ سب تو علامت ہے. اصل بات انسان کے چاہنے والے کے دل کی ہو رہی ہے کہ ہماری خوشی میں دل سے خوشی کو محسوس کرتے ہیں، ہمارے غم میں خود بخود ان کا دل اداس ہو جاتا ہے. عجیب تعلق ہے ایک انسان کا اہل رسول سے جو محسوس کر سکے. ایک اور روایت میں امام اثر یہ بتلاتے ہیں کہ چونکہ چاہنے والے ہم سے ہیں، ہماری طینت اور خاک سے بنے ہیں، ہماری طینت ایک ہے،
لہٰذا اے چاہنے والوں یہ تعلق دو طرفہ ہے، صرف تم ہماری خوشی میں خوش اور غم میں غمگین نہیں ہوتے، بلکہ مرضنا لمرضکم، ہم آل محمد بھی جب ہمارے چاہنا والا مریض ہوتا ہے تو ہم اس کے مرض میں، اس کی بیماری میں، اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ اغتممنا لغمکم، عجیب جملے ہیں امام کے کہ ہم بھی اپنے چاہنے والے کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ اے آل رسول کی محبت دل میں بسانے والوں، کبھی کسی غم کے موقع پر خود کو تنہا نہیں سمجھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اگر میں غمگین ہوں تو میرا امام بھی پردہ غیب میں میرے غم کی وجہ سے غمگین ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چاہنے والا میرے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا، مولا کی خدمت میں آ کر کہنے لگا، مولا بعض اوقات جب صبح کے وقت نیند میں سے بیدار ہوتا ہوں بغیر کسی سبب کے، میرے علم میں سبب نہیں ہوتا، مگر بغیر کسی سبب کے دل کی اداسی کو محسوس کرتا ہوں۔ کیا ہمارے ساتھ کبھی کبھار یہ ماجرا نہیں ہوتا؟ کیا ہم کبھی اس احساس سے، ان فیلنگز سے نہیں گزرتے؟ مولا بغیر کسی وجہ کے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، رات میں شاد سویا تھا، صبح اٹھا تو دن میں غم کو محسوس کر رہا ہوں، دل بیٹھا جا رہا ہے، دل مرجھا رہا ہے، دل اداس ہو رہا ہے، اور کچھ وقت گزرتا ہے، 1-2 ساعتیں گزرتی ہیں کہ وہ اداسی دور ہو جاتی ہے خود بخود۔ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا چونکہ تم ہماری بچی ہوئی خاک سے پیدا کیے گئے ہو، لہٰذا بعض اوقات، بعض موقعوں پر جب تمہارا امام غمزدہ ہوتا ہے تو علم نہ رکھتے ہوئے تمہارا دل جو اسی طینت سے بنا ہے خود بخود اداس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کیسے اس اداسی کو دور کرے، کیسے اس پریشانی کو دور کرے؟ اپنے دل سے نہیں، اپنے امام کے دل سے۔ میں کیسے اپنے امام کے دل کو شاد رکھوں؟ کیسے غموں کو ان سے دور کروں؟ کیسے دنوں کی، شبوں کی نحوستوں کو ان سے دور کروں؟ نحوست یعنی وہی غم، وہی پریشانیاں کہ جو امام تک آتے ہیں، اور بعض اوقات کس وجہ سے آتے ہیں جانتے ہیں؟ روایت کے جملے ہیں کہ چاہنے والوں کے اعمال دن میں 2 مرتبہ امام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ قرآن کی آیت گواہ ہے، وَقُلْ اعْمَلُوا، اے نبی ان سے کہیے اعمال کرتے رہو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وَالرَّسُولُ، اللہ کا نبی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کچھ خاص ایمان والوں کا ایک گروہ ہے کہ جو تمہارے عمل پر گواہ ہے۔ یہ وہی ایمان والے ہیں کہ جن کا تذکرہ آیہ ولایت میں یوں کیا گیا، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، والرسولہ، تمہارا ولی رسول ہے، والذین آمنوا، اور کچھ ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، کہ جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہ صاحبان ایمان یہاں بھی مراد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات تو ہر مومن خود جانتا ہے کہ اللہ نے ہر مومن کو لوگوں کے اعمال پر گواہ نہیں بنایا، کچھ خاص مومنوں کی بات ہے۔ ائمہ سے پوچھا گیا کون ہیں جو اس آیت میں مراد ہیں؟ فرمایا ہم آل محمد مراد ہیں، کہ تم چاہنے والوں کے اعمال دن میں 2 مرتبہ ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو ہمارے دل کو خوشی ملتی ہے، ہم چاہنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر اعمال میں خدا نخواستہ کوئی برائی ہے، کوئی گناہ ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کبھی کسی عبادت میں کمی ہے، تو اپنے چاہنے والے کے گناہ کو، کمی کو، کوتاہی کو، غلطی کو دیکھ کر تمہارے امام کا دل اداس ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات، بعض روایت کے جملے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ خدا ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے
کہ جب اپنے امام کی اداسی کا باعث بنے. آج کے بعد، اس مجلس کے بعد، اپنے ہر عمل سے پہلے غور کیجئے گا، یہ میرا عمل میرے امام کی بارگاہ میں پہنچے گا. جب دیکھیں گے تو کہیں یہ گمان، یہ خیال تو نہیں کریں گے کہ یہ تو میرے بابا کا عزادار ہے، یہ تو میرے بابا کی مجلس میں آیا تھا، یہ تو میرے جد حسین کا ماتمدار ہے، یہ تو حسین کا عاشق ہے، یہ جو حسین سے نسبت رکھتا ہے یہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے. اور جب امام اداس ہوتے ہیں تو یہ اداسی چاہنے والوں میں جس کا دل جتنا زیادہ پاکیزہ ہے، جس کا دل جتنا زیادہ گناہوں سے دور ہے، امام کی امامت کے نور سے منور ہے، اتنا زیادہ امام کے اس احساس کو وہ چاہنے والا محسوس کرتا ہے. حل کیا ہے؟ کیا کریں؟ ایک حل علماء نے یہ بتایا کہ اپنے امام سے دنوں کی نحوست کو دور کرنے کے لیے، اداسی کو دور کرنے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے، برائیوں کو امام کے قلب اثر سے دور کرنے کے لیے ایک حق کہ جو زمانے غیبت امام زمانہ میں ایک چاہنے والے کی گردن پر ہے، جو مالی حق ہے، وہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ دے. بہت تاکید آئی ہے اس عمل کی علماء کی جانب سے. یہ وہ مالی حق ہے کہ میرا امام پردہ غیب میں ہے، میرا امام غربت میں ہے، تنہائی میں ہے. اگر اولاد کہیں سفر پر ہو تو والدین بغیر کسی سبب کے صبح کے وقت صدقہ نکال دیتے ہیں. میرا بچہ پردیس میں ہے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی مشکل نہ آئے. اپنے امام ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہیں، پردہ غیب میں ہیں، تنہائی میں. کل آپ کی خدمت میں غربت امام زمانہ کو تفصیل سے پیش کیا گیا. اس غربت کو یاد کر کے کہیں ایسا نہ ہو میرا امام کا دل کسی اداسی میں مبتلا ہو، کسی غم کا شکار ہو. وہ جس کا دل ویسے ہی غم حسین سے پر ہے، کہیں وہ اور کسی غم میں مبتلا نہ ہو. اپنے امام کی خوشنودی اور سلامتی کی خاطر انسان صدقہ دے. یہ حق ہے ہمارے امام کا ہماری گردن. بہترین تو یہ ہے کہ روزانہ صدقہ دے، امام کی طرف سے یہ نیت کر کے، اے خدا یہ صدقہ حضرت حجت کی سلامتی کے لیے دے رہا ہوں. یقیناً اللہ نے اپنی حجت کی سلامتی کا ذمہ لے رکھا ہے، مگر یہ غم، یہ اداسی، یہ پریشانی بھی تو ہے کہ جو حضرت حجت کے منصب امامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ توجہ میرے ساتھ ہے؟ ایک درود پڑھ دیجیے حضرت حجت کی عظمت پر. ذرا سوچئے، جب عام صدقہ دینا 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے تو اگر انسان اپنے امام کے لیے صدقہ دے یہ کتنا بابرکت ہوگا. جب عام صدقہ رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے، وہ صدقہ جو امام کی خاطر دیا جائے، امام کی سلامتی کے لیے دیا جائے، وہ انسان کے مال میں، اسباب میں کتنی زیادہ برکت کا باعث بنے گا. اور ساتھ ساتھ علماء نے ایک اور حق لکھا حقوق امام زمانہ سے کہ جس حق کا تعلق زبان سے ہے. نہ صرف سلامتی کے لیے صدقہ دے بلکہ انسان زمانے غیبت میں اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتا رہے. بار بار جب موقع ہو، ہر نماز کے بعد، ہر واجب عبادت کے بعد سلامتی امام کے لیے دعا کرے. کس طرح کرے؟ بہترین انداز وہ جو ائمہ نے تعلیم دیا، جسے ہم دعائے فرج بھی کہتے ہیں، دعائے سلامتی امام زمانہ بھی کہتے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، اے خدا اپنے ولی حضرت حجت ابن امام حسن کے لیے ہو جا. کیا ہو جا؟ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، اس لمحے اور ہر ایک لحظے، قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، ان کی رہنمائی کرنے والا، ان کا مددگار، ان کے لیے دلیل اور ان کی آنکھ. حتی تسکنہ ارضک طوعا، یہاں تک کہ تو حضرت حجت کو اس روئے زمین کی حکومت اور اقتدار عطا کر دے.
وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا، اور پھر اس اقتدار میں انہیں طولانی عمر بھی عطا فرما۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو ائمہ معصومین نے تعلیم دی ہے۔ ایک شخص آیا، خود ہمارا واقعہ، ایک شخص آیا، مولانا یہ دعائے سلامتی امام زمانہ ہم اتنی تاکید کرتے ہیں، اتنی تکرار کرتے ہیں، یہ روایت میں کہاں ہے؟ ہم نے حوالہ بتایا، شیخ صدوق نے ملا احضر الفقی میں روایت کی ہے، جہاں تک میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے کتاب الکافی میں بھی روایت ہے۔ اب آج کل لوگوں کے پاس تحقیق کا وقت تو ہے نہیں، گوگل پہ جا کر انہوں نے سرچ کیا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، کوئی روایت سامنے نہیں آئی۔ ماجرا کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ دعائے سلامتی امام زمان جب امام نے تعلیم دی ہے تو زمانے غیبت کے لیے نہیں دی ہے، ہر زمانے کے چاہنے والے کو اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے یہ دعا تعلیم دی گئی ہے۔ اور اس دعا میں امام کے لفظ حجت ابن الحسن نہیں ہیں۔ امام نے جب چاہنے والے کو دعا تعلیم دی تو روایت میں جو دعا صادر ہوئی وہ ہے اللہم کن ولیک، اور جس امام کے دور میں جی رہے ہو امام نے لفظ استعمال کیا فلان ابن فلان، اس کی جگہ اس امام اور ان کے بابا کا نام انسان لے۔ غور کرنے ہیں تو روایت میں کسی چیز کو تلاش کرنا بھی تحقیق چاہتا ہے، وقت چاہتا ہے، مطالعہ چاہتا ہے۔ اگر بات پہنچ گئی ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ ہر امام کے دور کے لیے دعا تعلیم دی گئی ہے، اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے غیبت کے جیسے پرآشوب دور میں کہ جب میرا امام تنہائی اور غربت میں زندگی گزار رہا ہے، جب امام پردہ غیبت میں ہے۔ سید علی ابن طاؤس، پہلے بھی گزشتہ مجالس میں ان کا ذکر آیا رحمت اللہ علیہ، جب یہ حق لکھتے ہیں امام کا کہ امام کا چاہنے والے کی گردن پر حق یہ ہے کہ ان کی سلامتی کے لیے دعا کرے۔ ایک درود پڑھیے محمد والے۔ فرماتے ہیں کہ چاہنے والے پر امام کا ایک حق یہ بھی ہے کہ چاہنے والا امام کی سلامتی کے لیے دعا کرے، اور پھر آگے لکھتے ہیں اور اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ میری سلامتی کی دعا کی میرے امام کو ضرورت ہے تو یہ اس کے عقیدے کی کمی کا باعث ہے، یہ اس کے عقیدے کے پختہ نہ ہونے کی علامت ہے کہ چاہنے والا یہ سمجھے کہ میرے امام اور حجت خدا کہ جسے خدا کی کبھی نہ سونے والی آنکھ حفاظت میں لیے ہوئے ہے، اس امام کو میری سلامتی کی دعا حفاظت میں لے گی۔ نہیں، فرماتے ہیں اس دعا کے فائدے یہ ہیں کہ جب انسان اپنے لیے دعا کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کے گناہ اتنے ہوں کہ اس کی دعا میں رکاوٹ بن جائیں۔ دعائے کمیل کے جملے تو ذہنوں میں ہے نا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے خدا ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو دعا کو تجھ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ انسان گنہگار جب اپنے لیے، اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں کے لیے دعا کرے عین ممکن ہے اس کے گناہ رکاوٹ بن جائیں، مگر اگر یہ شخص اپنی دعا کی ابتدا اپنے وقت کے امام کی سلامتی سے کرے گا تو یہ دعا کے جو حضرت حجت کے حق میں مانگی جائے یقیناً خدا کی بارگاہ میں اس دعا کو پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا دعا کی ابتدا حضرت حجت کے لیے دعا سے کرے، اور اس دعا کے ذریعے جب دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل جائیں گے تو انسان کی، گنہگار کی، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوستوں مومنین کے لیے مانگی گئی دعائیں بھی اجابت کے انہی دروازوں سے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے گی۔ غور کیا آپ نے؟ انسان کی یہ دعا یقیناً خدا خود اپنی حجت کا محافظ ہے، لیکن زمانے غیبت میں جو اداسی ہے، جو غم ہے، وہ حضرت حجت کے دل سے دور کرنے کے لیے کیا خود میرے اپنے لیے یہ شرف نہیں ہے کہ میں اپنے امام کے لیے دعا کروں؟ کیا قرآن کے جو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا قاعدہ دے رہا ہے
کہ احسان کا عوض احسان ہوتا ہے. کیا وہ قرآن جو یہ قاعدہ دے رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں اے ایمان والوں جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو اس سے بہتر تحفہ لوٹاؤ. یہ قرآن کا قاعدہ ہے. کیسے ممکن ہے میرا امام وقت اس پر عمل نہ کرتا ہو؟ جب میں اپنے امام کے لیے دعا کروں گا تو بدلے میں جو امام کی دعاؤں کا مستحق قرار پاؤں گا وہ میری دنیا و آخرت سنوار دے گی، وہ میری نسلوں کی دنیا و آخرت سنوار دے گی. بس ان تمام جہاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت حجت کا زمانے غیبت میں ہم چاہنے والوں پر ایک حق یہ ہے کہ شب و روز اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے جب توفیق ملے اپنے امام کی سلامتی کے لیے دعا کی جائے، اور بہتر یہ اس طریقے سے کی جائے جس طریقے سے امام نے سکھایا ہے، یعنی ماثور دعاؤں کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے روایات میں آنے والی دعاؤں کے ذریعے سے، مثلاً دعائے سلامتی امام زمان اور مثلاً دعائے فرج. پیغام پہنچ گیا؟ اگر بات پہنچ گئی حقوق کی گفتگو کو اس برس ہم یہاں سمیٹتے ہیں، یہاں روکتے ہیں. اگر بات پہنچ گئی ہے تو حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے. بالخصوص آج کی شب اپنے امام کے لیے دعا کیجئے گا، اپنے امام کی طرف سے صدقہ دیجئے گا. یقیناً آج کی شب میرے امام کے لیے بہت بھاری ہے. آج میرے مولا کی یتیمی کی رات ہے. 8ویں ربیع الاول کی شب آ گئی. 8ویں ربیع الاول کی فجر کے قریب میرے مولا رحلت فرما چکے ہیں، شہادت ہو چکی ہے. آج 5 برس کا ایک کمسن امام یتیم ہونے جا رہا ہے. اپنے مولا کو پرسہ دیجئے گا، تنہائی میں اپنے مولا سے تعزیت کیجئے. مولا میں آپ کا شریک غم ہوں، مولا میں آپ کے بابا پر آنسو بہاتا ہوں، اور جب تابوت اٹھائیے گا، تابوت سجا ہوا تیار ہے نا، جب یہ تابوت اٹھائیے گا اس تابوت کو بڑھ کے کاندھا دیجئے گا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس امام کو ان کی یتیمی کا پرسہ دے رہے ہیں انہیں اپنے بابا کا تابوت اٹھانے کی مہلت تک نہ ملی. ذرا غربت کو محسوس تو کیجئے میرے وقت کے امام کی. 5 برس جو بابا کے سائے میں گزارے وہ بھی یتیمی کی مانند ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمام خلق خدا کی نظروں سے چھپانے کے لیے مولا کا زیادہ تر وقت ان کے بابا نے انہیں اپنے گھر میں موجود زیر زمین بہت نیچے اتر کر، ایک تہہ خانہ ہے، ایک سرداب ہے، اس سرداب میں حجت خدا پروان چڑھ رہی ہے. مخلوق کو خبر نہیں ہے. روزانہ بابا ہیں کہ جو جب بیٹے کی یاد تڑپاتی ہے تو ملاقات کے لیے میرے امام کے پاس سرداب میں آتے ہیں. 1 ربیع الاول وہ دن تھا کہ جب معتمد عباسی ملعون نے میرے اور آپ کے 11ویں امام کو زہر دغا دے دیا. یہ 8 دن مولا نے علالت سے تڑپ کر گزارے ہیں. ہم تو آج امام عسکری کا ماتم کر رہے ہیں. یہ 8 دن 1 ربیع سے 8ویں ربیع تک مولا زہر کی تکلیف کو سہ رہے ہیں. زہر بدن میں سرایت کرتا جا رہا ہے. میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بڑی خاموشی اور سکون سے سن لیا. جب زہر کسی کے بدن میں سرایت کرتا ہے نا، جس جگہ سے گزرتا ہے اس جگہ کو کاٹ کر گزرتا ہے. اجرکم علی اللہ. الوداعی مجلس ہے، نہیں معلوم اگلے برس فرش ازا کسے نصیب ہو اور کسے نہ ہو.
امام وقت کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کریں گے، تعزیت بھی پیش کریں گے، مولا اپنی یتیمی کا پرسہ قبول کیجئے، مولا اپنی غربت و تنہائی کا پرسہ قبول کیجئے، اور ساتھ میں مولا سے عرض کریں گے مولا آپ وارث فرش عزا ہیں، آپ کے جد حسین کی عزا تھی کہ جس کی ہمیں توفیق ہوئی، اے بارہویں آقا اے وارث عزائے حسین، اگر ہم سے اس عزاداری میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، اگر ہم ویسے نہ رو پائے جیسا حسین پر رونے کا حق ہے، اگر ہم ویسے ماتم نہ کر سکے جیسے حسین پر ماتم کرنے کا حق ہے، مولا ہم تو آپ کی سنت کے مطابق آنکھوں سے خون بھی نہ بہا سکے، مولا دل کی سختی کی حد تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم مجلس میں مصائب بھی سنتے تھے مگر ہماری آنکھوں میں نمی نہیں آتی تھی، مولا جو بھی کوتاہی رہ گئی ہو ہمیں معاف کیجئے گا، مولا اگلے برس اپنے جد کی عزا سے اور عزاداری کی خدمت سے محروم نہ کیجئے گا۔ ہاں عزاداروں پہلی ربیع الاول سے میرا 11واں مولا تڑپ رہا ہے، زہر کی تکلیف ہے، مولا بستر علالت پر ہیں، وہ امام جو روزانہ اپنے فرزند کے دیدار کے لیے خود تشریف لے جاتا تھا، اب شب 8 ربیع الاول آئی، مولا پر اس قدر ضعف طاری تھا، اس قدر کمزوری طاری تھی، زہر اس قدر اثر کر چکا تھا کہ وہ امام عسکری کے جن کی عمر فقط 28 برس ہے، 28 برس کا کڑیل جوان ہے، مگر ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ کاسہ آب اٹھا کر لبوں تک لا سکے۔ ارے کاسہ آب اٹھاتے ہیں تو ہاتھ لرزتے ہیں، لب لرزتے ہیں، دندان لرزتے ہیں، 28 برس کی جوانی میں زہرا کا یہ لال اتنا غریب ہو گیا، اتنا علیل ہو گیا، اپنے خادم عقید کو آواز دی، اے عقید جاؤ گھر کے تہ خانے میں اترو، تمہیں ایک کمسن بچہ ملے گا، اسے خبر دو کہ بابا یاد کر رہے ہیں۔ عقید کہتا ہے میں گھر کے سرداب میں اترا، میں نے دیکھا 5 برس کا کمسن بچہ ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اپنی انگشت کو آسمان کی طرف بلند کر رکھا ہے۔ ارے ہم تو اعضائے سجدہ کو سجدے میں زمین پر رکھتے ہیں، جانتے ہیں میرے 12ویں امام نے کیوں انگشت کو آسمان کی طرف بلند کر رکھا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی 12ویں حجت اپنے اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اپنے بابا کی غربت کا، اپنے بابا پر ہونے والے ظلم کا۔ عقید کہتا ہے میں نے کمسن آقا کو صدا دی، اے آقا آپ کے بابا پکار رہے ہیں، وہ جو روزانہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، آج ان کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ تک آ سکے، آج آپ کو یاد کیا ہے۔ میں جملہ حوالے کر رہا ہوں، تصور جہاں لے جائے وہاں جانا اور خوب آنسو بہانا کہ الوداعی مجلس عزا ہے۔ ارے روایت کہتی ہے، عقید نامی خادم بیان کرتا ہے، جب حضرت حجت نے اس جملے کو سنا تڑپ کر آگے بڑھے، سرداب سے گھر کے اس حجرے میں تشریف لائے کہ جو اس حجرے میں بابا حسن عسکری بستر علالت پر ہیں، 5 برس کے کمسن فرزند نے، 5 برس کے لال نے اپنے آپ کو، اپنے سر کو اپنے بیمار بابا کے سینے پہ رکھ دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، جو اب بھی نہ پہنچا ہو میں پہنچاؤں گا، میں آپ کے تصورات کو وہاں لے جاؤں گا کہ خود بخود خدا چاہے گا تو آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے۔ بس ان جملوں کو ذہن میں رکھ کے روئیے گا کہ میرے چھٹے امام حالت سجدہ میں آنسو بہا کر دعا کرتے تھے، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ،
اجرکم علی الزہرا. عزیزوں الوداعی آنسو ہیں، الوداعی فرش غم ہے اس برس کا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جسے یقین ہونا کہ اگلے برس بھی فرش عزا نصیب ہوگا وہ بے شک چپ رہے، مگر جسے اپنا نصیب اسی رات میں سوار نہ ہو وہ رونے میں نہ شرمانا. کہ 8ویں امام فرماتے ہیں ہر مصیبت کو چھپا لینا عبادت ہے، مگر ہمارے جد حسین کی غربت پر رونا عبادت ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. 5 برس کے فرزند نے بابا کے سینے پہ سر کو رکھا ہے. والد اور بیٹے میں راز و نیاز شروع ہوا، اسرار امامت منتقل ہونا شروع ہوئے. کچھ دیر گزری، فجر کا وقت قریب آیا. میرے مولا عسکری نے اپنی آنکھوں کو بند کیا. میرے مولا کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. میرا وقت کا امام یتیم ہو گیا. 5 برس کی عمر میں بابا کا سایہ سر سے چھن گیا. ہاں عزیزوں، غسل و کفن بھی ہوا، جنازہ بھی تیار ہوا. ارے جو ہی چاہنے والوں تک سامرہ میں یہ خبر پھیلی کہ حسن عسکری مارے گئے، چاہنے والوں کا ایک ہجوم ہے. حاکم بھی موجود ہے، نمائندے بھی موجود ہیں، سب کے سب آقا حسن عسکری کے بیت الشرف کے گرد جمع ہیں، انتظار میں ہیں کہ کب جنازہ تیار ہو کے گھر سے باہر آئے گا اور ہم سب جنازے کو کاندھا دیں گے، ہم سب جنازے میں شریک ہوں گے. روایت کہتی ہے کہ جب میرے مولا عسکری کا جنازہ تیار ہوا، ابھی گھر سے باہر نہیں نکلا، ابھی گھر کے اندر ہے. غلام نے مولا عسکری کے بھائی جعفر سے کہا کہ جو امامت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اس سے کہا کہ آپ کے بھائی کا جنازہ تیار ہے، آئیے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائیے. جیسے ہی جعفر آگے بڑھا ہے، امام عسکری کے جنازے کے قریب پہنچا ہے، سننا اور سر کو پیٹ کر ماتم کرنا. حضرت حجت کی بارگاہ میں آپ کا یہ پرسہ قبول ہو، آپ کے یہ آنسو قبول ہو. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم آل محمد کے. جعفر جب جنازے کے قریب پہنچتا ہے، جنازے پر نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. راوی نے عجیب منظر لکھا. ایک 5 برس کا کمسن بچہ ہے، چہرہ چاند کی مانند دمک رہا ہے، داہنے رخسار پر ایک تل ہے، گھر کے کسی گوشے سے برآمد ہوتا ہے. کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ میں سیاہ رومال ہے، اپنی یتیمی پر اپنے آنسوؤں کو پوچھتا ہوا آگے آتا ہے، چچا کے دامن کو تھامتا ہے اور کھینچ کر کہتا ہے اے چچا میرے بابا کا جنازہ ہے، پیچھے ہٹیے، میرا حق ہے میں اپنے بابا پر نماز جنازہ ادا کروں. ارے 5 برس کے کمسن یتیم نے اپنے بابا کا جنازہ پڑھا ہے، اور جنازہ پڑھتے ہی اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ بابا کے جنازے کو کاندھا دے سکے. کیونکہ حاکم تک خبر پہنچ گئی حسن عسکری کے لال نے جنازہ پڑھا ہے. حاکم کے ہرکارے گھر میں داخل ہوئے، حضرت حجت کی تلاش شروع ہوئی. یہ وہ موقع تھا کہ جب تاریخ میں عام انسانوں نے حضرت حجت کو آخری مرتبہ دیکھا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر پرسہ پیش کروں گا، میں تعزیت عرض کروں گا. مولا یقیناً آج کی شب آپ سامرہ میں ہوں گے، مگر مولا ہمارے پرسے کو قبول کیجئے گا. سر کو پیٹ کر وقت کے امام کی یتیمی کا ماتم ہے، مولا ہماری تعزیت کو قبول کیجئے گا. مولا بڑے غریب ہو، بابا کے جنازے کو کاندھا نہ دے سکے، مگر مولا ایک سوال ہے، اگر گوارا ہو تو ایک بات عرض کریں گے. آپ کے جد کے جملے ہیں ہر غم کو کربلا کے غم سے جوڑ دو. مولا اتنا سوال ہے، جب 5 برس کی کمسنی میں بابا کے جنازے کی طرف بڑھ رہے تھے تو کسی نے روکا تو نہیں؟ مولا کسی نے تماچے تو نہیں مارے؟ مولا کسی نے تازیانے سے زخمی تو نہیں کیا؟ ایک 4 برس کی یتیمہ تھی، کربلا تھی، شام غریبہ تھی، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی تازیانے لگاتا تھا، دامن پہ آگ لگی تھی، کمسن بچی بابا کے لاشے کو ڈھونڈ رہی تھی.
شام غریبہ کا اندھیرا تھا، الوداعی جملے ہیں، زحمتیں تمام ہیں، سر کو پیٹ کر ماتم کرنا، شام غریبہ کا اندھیرا تھا، بچی تنہا مقتل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب پھوپھی زینب اولیاء نے بچی کو تلاش کیا تو منظر یہ دیکھا کہ بچی نے ایک بے سر لاشے کے سینے پہ سر رکھا ہے، آرام سے سو رہی ہے۔ پھوپھی زینب آگے بڑھی، یتیمہ کو گودی میں لیا اور ایک سوال کیا، ہے سکینہ اتنا بتا دے کہ لاشے کی پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے؟ تیرے بابا کا سر قلم کر دیا گیا، لباس لوٹ لیا گیا، بتا کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا لاشا ہے؟ تڑپ کر کہا پھوپھی اماں میں اپنے ننھے رخساروں کو سہلاتے ہوئے جب مقتل میں پہنچی، بابا بابا کہہ رہی تھی، اس لاشے بے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے سکینہ بابا کے لاشے ماتم حسن۔ ہیلو ہیلو ہاں اٹھو لوٹ کے جاتی ہوں میں، میرے والی اٹھو لوٹ کے جاتی ہوں میں، صبح سے دوپہر تک یہ کیا ہو گیا، گھر کا گھر نظر کرب و بلا ہو گیا، اپنی قسمت پہ آنسو بہاتی ہوں میں، مل گئے خاک میں میرے لالو گہر، بین کرتی ہوں جا کر ہر ایک لاش پر، سب کو آواز دے کے بلاتی ہوں میں، لاج اکبر کی زلفوں میں شانہ نہیں، جھولا خالی ہے اب جھولے والا نہیں، اب تصور میں جھولا جھلاتی ہوں میں، او جانب نہر روح جب میرا ہوتا ہے، نے قیامت سے اس دم بپا ہوتی ہے، جب بھی عباس کہہ کے بلاتی ہوں میں، کوئی کلثوم و زینب کا والی نہیں، کوئی ان کا کانوں سے خالی نہیں، ان کی آغوش میں سر چھپاتی ہوں میں،
ظالموں میں کوئی رحم والا نہیں، او مجھ کو تسکین دے کوئی ایسا نہیں، سب سے فریاد اپنی سناتی ہوں میں، اب فرمائشیں بھی ہیں، ظاہر ہے ٹائم بھی ہو گیا ہے، آگے بھی ظاہر انسان نے جانا ہے، مگر مختصر فرمائشیں میں یہ 6-7 نہیں پڑھ سکتا، بس مختصر سمجھ میں. جب لاش پہ پہنچے تو یہ کری فریاد، عباس عباس عباس، بھیا میں آ گیا ہوں کچھ تو بتاؤ اٹھ کر، بھیا میں کس نے جفا سے مارا جرار شیر صفدر، نالے تھے شاہدی کے یہ کیا ہوا برادر، ہے وقت بے کسی کا اور گھیرے ہیں ستمگر، تم پر یہ ظلم اٹھا کر ہم کو کیا ہے مستر، عباس عباس عباس، قوت نہ بازوؤں میں نہ زور ہے کمر میں، ہے وقت کافی باقی بھیا میرے سفر میں، منزل بہت ہے مشکل پاؤں گا اس کو کیوں کر، عباس عباس عباس، کیسے بھتیجی بھیا سہ پائے گی یہ صدمہ، در پر کھڑی ہے دیکھو خالی لیے وہ کوزہ، اس آس میں کہ امو لائیں گے پانی بھر کر، عباس عباس عباس، پوچھے سکینہ مجھ سے احوال جب تمہارا، اتنا بتا دو بھیا کیا کہہ کے دوں دلاسا، خیمے میں جاؤں گا جب مشق و حلم کو لے کر، عباس عباس عباس، میرے انیس دیکھو کس درجہ ہیں پریشان، اٹھ کر مدد کو پہنچو کچھ مشکلیں ہوں آسان،
ایسا نہ ہو عزا سے منہ پھیرے یہ مستر عباس 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 زینب نے کہا شغرا سے ہم آئے ہیں بی بی زینب نے کہا شغرا سے ہم آئے ہیں بی بی زینب نے کہا شغرا گھر بھر کا تیرے داغے جگر لائے ہیں بی بی ہائے لو دیکھ لو سب بیبیوں کی گود ہے خالی ہائے لو دیکھ لو سب بیبیوں کی گود ہے خالی معصوموں کو جنگل میں سلائے ہیں بی بی ہائے شادی ہوئی پردیس میں دیکھو گی دلہن کو ہائے شادی ہوئی پردیس میں دیکھو گی دلہن کو دولہا کو مگر ساتھ نہیں لائے ہیں بی بی ہائے قاسم کو ملا بیاہ کا جوڑا نہ کفن تک ہائے قاسم کو ملا بیاہ کا جوڑا نہ کفن تک کبرا کو تورن سالہ پنا لائے ہیں بی بی ہائے دی موت نے معصوم سکینہ کو رہائی ہائے دی موت نے معصوم سکینہ کو رہائی زندہ میں لحد اس کی بنائے ہیں بی بی ہائے جب قید مصیبت سے بلا حکم رہائی سب قصر یزیدی میں بچھائے ہیں بی بی بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب میں ملتمس ہوں انجمن عاشقان حسین سے کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں نواخوانی و سینہ‌زنی کرے اور مومنین سے گزارش ہے کہ پنڈال کے پیچھے نیاز امام حسین کا بندوبست کیا گیا ہے آپ لوگ نیاز تناول فرما کے جائیے گا. انجمن اہل عباس کے اراکین سے گزارش ہے کہ پنڈال کے پیچھے نیاز امام حسین کا بندوبست کیا گیا ہے نیاز تناول فرما کے جائیے گا. پر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد.
تمام مومنین اور حاضرین محفل سے گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ باہر کھڑے ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہے، آئیے ہمارے ساتھ مل کر مولا امام زمانہ کو ان کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں، اور جو لوگ صرف اگر کام کرے تو بہرحال ان کو کام کرنے دیں، اور آپ لوگ شرکت کریں ہمارے ساتھ تاکہ مل کر پرسہ دے سکیں، کہ یہ ہاتھ مصروف ماتم ہے، الوداعی شب ہے، پتہ نہیں کل کسے نصیب ہو یا نہیں ہو، اگلی بار کوئی زندہ رہے نہ رہے، اگلی بار پھر مجلسوں کا موقع ملے نہ ملے۔ یا حسین 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 یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار میں جانا، اے غیرت مریم تیرا بازار نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ، اے غیرت مریم اے غیرت مریم نہ بھول سکے گا اس حشر زمانہ، اے غیرت مریم اے غیرت مریم تیرا بازار مر جائے جو شوہر تو بنا دیتے گے بھائی، مر جائے جو شوہر تو بنا دیتے گے بھائی، کو بیرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانہ، غیرت مریم غیرت مریم تیرا بازار اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر، سے تیری لاش تھا تو نے ہی بیٹے میرے لاشے کو اٹھانا، ہے مریم تیرا بازار میں جانا، غیرت مریم غیرت مریم تیرا زینب کلثوم کی چھنتی ہے ردائے، ہے ردائے، جاؤ ارے لوگوں میرے غازی کو بلانا، غیرت مریم زہار میں جانا، غیرت مریم۔ اور جو بھی لوگ کربلا نہیں جا سکے اس سال 40 پہ یا ویسے بھی یا کبھی بھی نہیں گئے، ان کے لیے خاص دعا ہے، جو جا چکے وہ دوبارہ جانے کی دعا میرے ساتھ کریں گے۔ مولا میرا بھی کر دے سامانی کربلا، ہے دل میں یہی میرے ارمان کربلا، مولا میرا بھی کر دے سامان کربلا، ہے دل میں میرے
مدت ہوئی ہے میرے اس انتظار کو، ایک پل نہیں قرار دل بے قرار کو، مجھے پر بھی اب کرم ہو مہربان کربلا، ہے دل میں یہی میرے ارمان کربلا، مولا میرا بھی کر دے سامان کربلا، ہے دل میں یہی میرے ارمان کربلا، اشکوں سے میرے مولا ہے آپ کو سلام، شامل ہو زائرین میں مولا میرا بھی نام، خود پر برستے دیکھو باران کربلا، ہے دل میں یہی میرے ارمان کربلا، پہنچے نجف سفینہ شیر خدا طلاق، پیدل چلوں وہاں سے میں کربلا طلاق، مجھ کو بنا لے مولا مہمان کربلا، ہے مولا مولا شاب الفضل عباس، سکا حرم رکھ لے نہ بھرم، سکا حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در آئے ہیں دستے دعا اٹھے گئے، ہوں میں التجا، دیکھوں میں جا کے روزے سرکار با وفا، جن کی وفا ہے کام دیوان کربلا، ارمان کربلا، مولا میرا بھی کر دے سامان کربلا، دل میں اٹھے کیسے اٹھے کیسے بالی سکینہ کا لاشا، سے پریشان زندہ میں ثانی زہرا، اٹھے سے ہاں اٹھے سے مصیبت کی منزل یہ کتنی کڑی ہے، یتیمہ کی میت زمین پر پڑی ہے، بنے قبر کیوں کر اٹھے کیسے لاشا، پریشان زندہ میں ثانی زہرا، اٹھے کیسے سے بالی سکینہ کا لاشا، اٹھے سے ہاں اٹھے، یہ غربت یہ تنہائی یہ قید خانہ، یہ غربت یہ تنہائی یہ قید خانہ، ہے زنجیر میں جکڑا بیمار بھیا، اٹھا ہے بہن کا وہ کیسے جنازہ، پریشان
پریشان زندہ میں ثانی ذرا اٹھ کیسے سے بالی سکینہ کا لاشا اٹھے مدد کرنے آ جاؤ میرے برادر مدد کرنے آ جاؤ میرے برادر کہاں سو گئے میرے عباس جا کے ذرا کے دے دو جنازے کو کاندھا پریشان زندہ میں ثانی ذرا اٹھے سے بالی سکینہ کا لاشا اٹھے اٹھے دیار شام میں زینب کی ہے صدا غازی دیار شام میں زینب کی ہے صدا غازی دیار شام میں زینب کی ہے صدا غازی تمہاری بات میرا کچھ تمہاری بات میرا کچھ نہیں رہا غازی دیار شام میں زینب کی ہے دیار شام ہزار صد میں اٹھائے گئے پھر بھی زندہ ہو ہزار صد میں اٹھائے گئے پھر بھی زندہ ہو سینا سے دیکھ بیگن کا ماتم بیگن کا تو غوثلہ غازی دیار غازی کوئی نہیں ہے سنے جو پکار زینب کی کوئی نہیں ہے سنے جو پکار زینب کی قدم قدم پہ لینا تیغے جفا غازی دیار شام دیار شام دیار شام میں زینب زینب حزین ایمن زینب حزین ایمن خواہر خدا حافظ زینب زینب حزین ایمن زینب حزین ایمن خواہر خدا حافظ زینب الوداع دریدوتن الوداع دریدوتن خواهر خدا حافظ زینب من کے بھی علم دارم بے معین بے یارم من کے بیارم از غیات بیزارم از غیات بیزارم خواهر خدا حافظ زینب ایمن زینب حزین ایمن زینب حزین ایمن زینب حزین ایمن زندہ کی اندھیرے میں جب روئے میری بچی
دل جو عبادت کرنا اس وقت بغیر اس کی اس کی مر جائے گی وہ گھٹ کر مر جائے گی وہ گھٹ کر خواہرا خدا غوث زینب غزی زینب غزی نعمت زینب مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جری جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق ماں یا حسین یا حسین جو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان اعلان میں ڈھونڈوں کہاں ڈھونڈوں کہاں میں دی تیری سیرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ با وفا عباس تھا وہ ٹوٹے دلوں کی آس تھا ٹوٹے پانی ملا پر نہ پیا پیا معصوم کا احساس تھا مولا حق یا جناب سیدہ یا ولی مرتضی سید ابرار کے شاہ کے انصار کے مدام شاہ کے انصار کے مونو محمد کے بھی یا جناب سیدہ یا جناب سیدہ یا حسین یا حسین یا حسین محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. ہم انجمن بہار فاطمہ وسیم بھائی انجمن عاشقان حسین کے تہ دل سے مشکور اور ممنون ہیں کہ انہوں نے اس دفعہ اعزاز کو رونق بخشی. اب میں ملتمس ہوں جناب محسن جعفری صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں نواخوانی اور سینہ زنی کرے. جناب محسن جعفری صاحب. اور انجمن عاشقان حسین کے اراکین سے گزارش ہے کہ پنڈال کے پیچھے نیاز امام حسین کا بندوبست کیا گیا ہے. آپ تناول فرما کے جائیے گا. بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی انجمن بہار فاطمہ کے جو اراکین اس وقت کام نہیں کر رہے ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے پاس آ جائیے. انجمن بہار فاطمہ کے جو اراکین اس وقت کام نہیں کر رہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیے. محسن جعفری صاحب نواخوانی اور سینہ نواخوانی کریں گے. بر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی. ہلو ہلو صحیح قریب قریب آجائیں تھوڑے تھوڑے قریب آجائیں تھوڑے قریب آجائیں. بر محمد وعلی محمد صلوات. تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں آپ لوگ اگر تو ایک ماحول سا بن جائے گا. بر محمد وعلی محمد صلوات. شاہد علی اکبر کے حال پہ ایک نوحے کی چند بند پیش کر رہا ہوں. جو اصغر کے حال پہ جو عزادار پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آگے آ جائیے.
جو عزادار پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آگے آ جائیے تاکہ ماحول بن جائے عزاداری کا. اور محمد وآل محمد صلوات. شبیر کے ہاتھوں پہ ہے ایک چھوٹا سا قرآن، زخمی ہے گلا بہتا ہے خون بہتے ہیں ارمان. اس حال میں ماں دیکھ کے ہو جائے نہ بے جان. شبیر یہی بولے بتائے میرے رحمان، زخمی ہے پسر کیسے بھلا ماں کو دکھاؤں، کس طرح اسے لے کے بھلا خیمے میں جاؤں، کس طرح اسے لے کے بھلا خیمے میں جاؤں. بے شیر کے بالوں میں اٹی گرد کو جھاڑا، چہرے کو کیا صاف تو زلفوں کو سنوارا. اصغر سے کہا کیا کرے بابا یہ تمہارا، مظلوم کا اس بن میں نہیں کوئی سہارا. اس عالم غربت میں مجھے چھوڑ گئے ہو، اے لال دکھی بابا کا دل توڑ گئے ہو، اے لال دکھی بابا کا دل توڑ گئے ہو. خیموں کی طرف دیکھ کے روئے شہ والا، چلنے کے لیے پہلا قدم اپنا بڑھایا. افسوس قدم دوسرا اٹھتا ہی نہیں تھا، چھانے لگا مظلوم کی آنکھوں میں اندھیرا. کہتے تھے مجھے تھامو اے قاسم میرے اکبر، اصغر کو سنبھالو ذرا عباس دلاور، اصغر کو سنبھالو ذرا عباس دلاور. رخ سوئے نجف کر کے شہیدین پکارے، اے بابا ذرا دیکھو تو دکھ درد ہمارے، سب ٹوٹ گئے دشت غریباں میں سہارے. ایک بوڑھا پدر کیسے یہ لمحات گزارے، آسان تھا بابا در خیبر کو اٹھانا، مشکل ہے مگر لاش اصغر کو اٹھانا، مشکل ہے مگر لاش اصغر کو اٹھانا. پھر ڈھانپ کے دامن میں اسے خیمے میں لائے، اور ننھے سے لاشے کو رکھا سامنے ماں کے. دل تھام کے بولی وہ میرے راج دلارے، یہ زخمی گلا بیٹے کا ماں کس طرح دیکھے. ارے نہ قتل ہوا رن میں پیاسا
کوئی تجھ سا کیا نہر کیا جاتا ہے بچہ کوئی تجھ سا کیا نہر کیا جاتا ہے بچہ کوئی تجھ سا ایک شور بکا خیمہ سادات میں اٹھا چہرے پہ لہو دیکھ کے بولی سکینہ بابا مجھے بتلاؤ کہ یہ خون ہے کس کا بے شیر کیا میدان میں مارا گیا پیاسا ارے دل ڈوبتا ہے چہرہ اصغر تو دکھا دے اب کس سے میں کھیلوں گی مجھے اتنا بتا دے اب کس سے میں کھیلوں گی مجھے اتنا بتا دو جب شام کے لشکر سے تھا لاشے کو چھپانا سر اس کا چڑھائے نہ کوئی برسر نیزہ پھر جلتی ہوئی دھوپ میں لائے پس خیمہ غربت میں عجب وقت یہ مظلوم پہ آیا ایک ننھی لہد کھود رہے تھے شہ والا اور ہاتھوں پہ تھا زہرا کے بے شیر کا لاشا اور ہاتھوں پہ تھا زہرا کے بے شیر کا لاشا بطور خاص ایک بند پیش کر رہا ہوں شہیدان کربلا میں 71 شہداء کو اگر آپ دیکھیں نا تو ان سب کو ایک مرتبہ قتل کیا گیا ہے سب کی گردنوں کو ایک دفعہ کاٹی گیا لیکن شہادہ علی اصغر ایسے بھائی شہید شہداء کربلا کی جن کو 2 دفعہ قتل کیا گیا بطور خاص یہ بند کریں گے روایت بھی ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سلمان تھوڑی دیر میں آئے وہاں حضور نے کہا یہ باہر شور کیسا ہو رہا ہے سلمان نے کہا 2 عرب ہیں جن کا یہ تقاضا ہے کہ ایک اونٹ ہے دونوں عرب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ اونٹ ہمارا ہے مطلب ایک عرب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اونٹ میرا ہے اور دوسرا عرب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اونٹ میرا ہے رسول اللہ نے کہا باہر چلتے ہیں باہر گئے تو رسول اللہ نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم انہوں نے کہا یہ اونٹ میرا ہے دوسرا کہہ رہا ہے وہ میرا یہ اونٹ میرا ہے دونوں میں سے کوئی ایک بتاؤ کہ نشانی اگر کسی کے پاس ہے اس اونٹ کی نشانی کیا ہے کہ یہ تمہارا اونٹ ہے تو ایک عرب نے کہا حضور آپ اس کو ذبح کریں تو اس کے سینے پہ ایک سیاہ رنگ کا داغ ہوگا یہ اس کی نشانی ہے رسول اللہ نے ذبح کر دیا خیر اس کو ذبح کر دیا اس کی کھال اس کے لوازمات جتنے بھی تھے اس کے حوالے کیے تو رسول اللہ خدا نے کہا کہ اس کے سینے پہ ایک سیاہ رنگ کا داغ ہے اس نے کہا تم یہ بتاؤ کہ ہے تو تمہارا ہی اونٹ لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ اس سینے پہ سیاہ رنگ کا داغ ہے تو اس رب نے کہا بات یہ ہے رسول اللہ کہ میں نے جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں کھانے کی قلت تھی تو کچھ کھانے کو نہیں تھا تو میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا تھا اس وقت سے مجھے یہ اندازہ تھا کہ جس طرح یہ تڑپتا تھا کہ اس کی سینے میں ضرور سیاہ داغ ہوگا بطور خاص ایک بند پیش کر رہا ہوں کہ جب 11 محرم کو سبھی کاٹے گئے سر آدھا کو نظر آیا نہیں لاش اصغر تو ڈھونڈنے کو مارتے تھے نیزے زمین پر غش کھا گئی ماں دیکھ کے محشر کا یہ منظر ارے ہوتا ہوا پھر قتل دوبارہ نظر آیا ایک نیزے میں الجھا ہوا لاشا نظر آیا ایک نیزے میں الجھا ہوا لاشا نظر آیا
माँ उजड़ी हुई गोद पे बस रोती रहेगी, असगर की निशानी को वतन लेके चलेगी। वो सोएगी तो पहलू में एक गठड़ी रखेगी, उठ उठ के कई बार उसे चूमा करेगी। जहाँ से ना जुदा करती थी ये गम की सताई, कुछ लकड़ियां झूले की जो वो साथ में लाई, कुछ लकड़ियां झूले की जो वो साथ में लाई। जब अपने वतन काफिला ये लौट के आया, था नक्श यही बानुए दिलगीर का नाहा, है एक कयामत मेरा इस तरह से आना। उजड़ी है मेरी गोद नवाली रहा मेरा, अब किसके सहारे मैं जीऊं टूट गई आस। असगर भी नहीं है न सकीना है मेरे पास, असगर भी नहीं है न सकीना है मेरे पास। या हुसैन 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 या हुसैन। बोले ज़ैनब से ज़ैनुल इबाद, फूफी अम्मा वतन आ गया। फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन आ गया। फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन। जरा कह दे ये अहले हरम से, बीबियां अब ना गश खाएं गम से। ला रही है खबर ये हवा, फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन। पहले कब्र नबी पर चलेंगे, जाके रूदाद गम की कहेंगे। एक महशर है दिल में बपा, फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन। दाग अपने छुपाना रसल के, बहन जब सुनना बिछड़ी बहन के। तक रही है वो अकबर की राह, फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन। कैसे जाएंगे वीरान घर में, सारा कुनबा तो उजड़ा सफर में। कुछ मुसाफत पे है काफिला, फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन आ गया, फूफी अम्मा वतन गया। आए क्यों करना शाहे मदीना, हमसे पूछेंगे अहले मदीना।
کیا کہیں ان سے سوچو ذرا پھوپھی اماں وطن آ گیا پھوپھی اماں وطن آ گیا پھوپھی اماں وطن خون سجاد کیوں نہ بہائے ایک ایک یاد مجھ کو رلائے آئے یثرب میں ہم بن چچا پھوپھی اماں وطن آ گیا پھوپھی اماں وطن آ گیا پھوپھی اماں وطن فضل کو دو دلاسا پھوپھی جا وہ امانت ہے ہم ان کے نگراں لاہو پرچم لہو میں بھرا پھوپھی اماں وطن آ گیا پھوپھی اماں وطن آ گیا پھوپھی اماں منتظر ہے بقیہ میں دادی ان کے مرقد کی ہے دید باقی ایک پڑھیں گے وہاں مرثیہ پھوپھی اماں وطن آ گیا پھوپھی اماں وطن آ گیا پھوپھی اماں وطن آ گیا یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام حسن یا حسین مولا حق امام حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.